کہ میں کبھی لوٹ کر واپس تمہارے پاس آؤں گا تو یہ تمہاری ہمت۔ آپ نے اپنی بیوی کی عظمت کو پہچان لیا، اس لیے میں آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ وحید مراد صاحب کی موت ان کی منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر ہوئی تھی۔ فلم انڈسٹری کے خوبرو شہرت یافتہ اور دولت مند ہیرو وحید مراد کے پاس اس وقت کوئی دوست یا رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ان کی بیگم سلمہ مراد انہیں چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی تھی۔ وحید مراد صاحب کا انتقال صبح 10:30 بجے کے قریب ہو گیا تھا۔ ممتاز ایوب نے جب وحید مراد کے چچا سلیم مراد کو لاہور فون کر کے یہ خبر سنائی تو دوپہر ڈل چکی تھی اور جلد ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیل گئی، لیکن کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اور لوگ اس واقعے کی تصدیق کے لیے اخباروں کے دفاتر میں فون کرنے لگے۔ پھر یہ تصدیق ہو گئی کہ وحید مراد صاحب کی لاش تابوت میں رکھ کر کراچی ایئرپورٹ پہنچائی گئی ہے تاکہ اسے لاہور لے جایا جا سکے۔ کراچی ایئرپورٹ پر بہت سے صحافی جمع ہو گئے اور ان میں سے وہاں موجود ایک صحافی کے مطابق سب سے پہلے ہم لوگ PIA کارگو انچارج سے ملے۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے۔ کارگو انچارج نے بتایا کہ لاہور لے جانے کے لیے ایک تابوت لایا گیا ہے اور میت کا نام وحید مراد بتایا جاتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ تابوت ملک کے سب سے مشہور ہیرو وحید مراد کا ہوگا۔ اس صحافی کے مطابق ہم بے چینی سے انتظار کرنے لگے اور ہم نے دیکھا کہ پرانی سوزوکی وین میں ایک تابوت بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے اور سوائے وین ڈرائیور ایک مزدور کے کوئی بھی اس تابوت کے ساتھ نہیں تھا۔ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے جھوٹ کی نہیں، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وحید مراد صاحب کی بے یار و مددگار لاش کو اس رسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر ہمارے دماغ شل ہو گئے اور ہم سوچنے لگے کہ کیا یہ وہی وحید مراد ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسی روشنیوں کے شہر کی سڑکیں جام ہو جایا کرتی تھی، اور آج اس ایئرپورٹ میں موجود ہزاروں لوگوں میں کسی ایک کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اس پرانے وین میں پڑی یہ لاوارث لاش دراصل وحید مراد صاحب کی ہے۔ ہمیں ایسے لگا جیسے کسی نامعلوم شخص نے سڑک کنارے دم توڑا ہو اور پولیس اسے لاوارث قرار دے کر اس کی لاش کو مردہ خانے میں جمع کرانے کے لیے بھیج رہی ہو، جیسے وحید مراد صاحب نام کا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا۔ ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم نے بڑائی ہوئی آواز میں وین کے ڈرائیور سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کسی اور شخص نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ ڈرائیور نے جواب دیا کہ صاحب ہم کو ایک شخص نے کہا کہ تم ایئرپورٹ پہنچو، ہم اپنی کار میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ پرانی وین کرائے کی تھی جس میں اس شخص کی لاوارث لاش پڑی تھی جو کبھی اس کراچی کی سڑکوں پر اپنی مرسیڈیز اور کرولا کاروں میں گھوم ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس آج اس کی تابوت کے ساتھ نہ ہی اس کی بیوی بچے تھے، نہ ہی دوست اور نہ ہی اس کی منہ بولی بہن جس کے گھر وحید مراد صاحب نے وفات پائی۔ میں نے وین ڈرائیور اور مزدور کے ساتھ مل کر تابوت کو نکالا اور اسے PIA کے سامان تولنے والی مشین پر رکھ دیا۔ اس لگا ہوتا ہے کہ وحید مراد صاحب کتنے کمزور ہو گئے تھے۔ میں نے ڈرائیور اور تابوت لانے والے مزدور سے پوچھا کہ کم از کم اتنا تو بتاؤ کہ وحید مراد صاحب کو غسل دیا گیا تھا یا نہیں، اور کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی کسی نے زحمت بھی گوارا کی تھی یا نہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہم نے کسی غسل دینے والے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہمارے سامنے کسی نے نماز جنازہ پڑھی۔ میں نے ساتھی صحافیوں سے کہا کہ پورے کراچی میں وحید صاحب کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا، نہ ہی اسے غسل دینے کی زحمت گوارا کی گئی۔ چلو اس کے لیے فاتحہ خوانی تو پڑھتے ہیں، اور پھر وزن تولنے والی مشین پر رکھی بے یار و مددگار لاش کی ہم نے فاتحہ خوانی پڑھی۔ اس سے جمیل کے لیے جو بھیک مانگی ہے شہلا، تمہیں وہ بھیک میری جھولی میں ڈالنا۔ اس کے بعد ہم نے وزن لے جانے والی ٹرینیں میں تابوت کو رکھوایا جو تابوت کو جہاز کی طرف لے گئی، اور اس دوران وحید مراد صاحب کی نوب بلی بہن ممتاز ایوب کے شوہر قادر موسانی آ گئے اور تابوت کے بارے میں ایئرپورٹ کے عملے سے دریافت کرنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اصل بات تو بتائے کہ وحید صاحب کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ قادر موسانی نے جواب دیا کہ ایک دن سے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ 3-4 روز پہلے وحید مراد اپنے بیٹے عادل مراد کی سالگرہ کے لیے بہت سا سامان خرید کر میری دکان میں رکھوا گئے تھے۔ میں نے ازراہ مذاق ان سے پوچھا کہ وحید صاحب کیا وجہ ہے، پہلے تو آپ نے کبھی اتنا سامان نہیں خریدا تھا۔ وحید مراد صاحب نے جواب دیا کہ یار پتہ نہیں آئندہ سال تک کون زندہ رہے، اس لیے اس بار دل کھول کر بچے کی سالگرہ مناؤں گا۔ انتقال کے دن تقریباً 10:30 بجے ممتاز ایوب گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلیے، وحید کی حالت بہت خراب ہے۔ جب میں ان کے ہمراہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وحید مراد اپنے ڈرائنگ روم میں بجلی کے سوئچ کے نزدیک گرے پڑے ہیں اور ان کا چہرہ زرد ہے۔ میں نے ان کی نبض دیکھی تو چل نہیں رہی تھی۔ ہم نے گھبرا کر ڈاکٹر کو بلوایا جس نے آ کر معائنہ کیا اور ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ تو اس طرح وحید مراد کی لاش لاہور پہنچائی گئی جہاں انہیں ہزاروں پر ستاروں اور فلمی شخصیات کے سامنے قبر میں اتارا گیا۔ ان کی بیوی ان کی ساری دولت اپنے نام کر کے وحید کو بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب تک کینیڈا سے واپس آئی تب تک وحید مراد مٹی تلے جا چکے تھے اور ان کا آخری دیدار بھی اسے نصیب نہ ہو سکا۔